بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ سلطان الپ ارسلان نے اپنے چھوٹے بیٹے ملک شاہ کو اپنا جانشین کیوں مقرر کیا۔ ملک شاہ کے دور میں سلجوقی سلطنت کو کتنی وسعت حاصل ہوئی اور ملک شاہ کو تخت حاصل کرنے کے لیے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ناظرین، ملک شاہ اول اپنے والد الپ ارسلان کی طرح بہادر، نیک، عادل اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا اور اپنے والد الپ ارسلان کے ساتھ جنگی مہمات میں شریک ہوتا تھا، کیونکہ ان کی تربیت الپ ارسلان کے ساتھ ساتھ وزیر خاص نظام الملک نے بھی کی تھی۔ اس لیے الپ ارسلان نے ملک شاہ کو اپنی وفات سے پہلے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ ناظرین، الپ ارسلان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ملک شاہ تخت نشین ہوا تو آپ کے چچا کاور بن چاغری، جو کرمان کے سلجوقیوں کا حاکم تھا، اس نے آپ کے تخت نشینی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور خود طالب تخت ہوا۔ ہمدان کے قریب چچا اور بھتیجا میں خون ریز معرکہ ہوا، کاور کو شکست ہوئی اور وہ میدان جنگ میں مارا گیا۔ ملک شاہ نے کرمان کے علاقے قبضہ کر کے 465 بمطابق 1073 میں سلطان شاہ بن الپ ارسلان کو اس علاقے پر حاکم مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ کے دور میں سلجوقی سلطنت کو بڑی وسعت حاصل ہوئی۔ مشرق میں اس سلطنت کی سرحدیں افغانستان تک، مغرب میں ایشیا کوچک تک اور جنوب میں بلاد شام تک وسیع ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کی یہ فتوحات کا سلسلہ دمشق کی فتح کے بعد کا ہے۔ دمشق 468 بمطابق 1075 میں سلجوقی سپہ سالار اتسیز کے ہاتھوں ہوا اور یہاں عباسی خلیفہ کے نام کا خطبہ جاری ہوا۔ ملک شاہ نے شام کے مقبوضات اپنے بھائی تاج الدولہ دمشق کے حوالے کر دیے تاکہ فتوحات کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ یہ واقعہ 470 بمطابق 1077 کا ہے۔ تاج الدولہ کے ہاتھوں شام کی سلجوقی سلطنت کی بنیاد پڑی۔ اس طرح ملک شاہ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار سلیمان بن کتملش بن اسرائیل کو ایشیائے کوچک کا والی مقرر کر دیا۔ سلطان ملک شاہ دراصل جہاد کے اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ 470 بمطابق 1077 میں سلیمان ان علاقوں کا والی مقرر ہوا اور اسی کے ہاتھوں سلطنت سلجوق روم کی بنیاد پڑی۔ یہ سلطنت 224 سال تک قائم رہی۔ ملک شاہ کے دور میں اگرچہ سلجوقی سلطنت کو کافی تقویت حاصل ہوئی، لیکن اس کے باوجود سلجوقی سپہ سالار اتسیز شام اور مصر کے علاقوں کو متحد کرنے میں ناکام رہا، حالانکہ وہ اس سے پہلے مصر کے اندر عبیدی سلطنت کو عملاً چیلنج دے چکا تھا۔ جب اتسیز نے مصر پر حملہ کیا تو بڑے مصری لشکر، جس کی قیادت بدر الجمالی کر رہا تھا، اسے عربوں کے ایک چھوٹے سے لشکر نے شکست دے دی۔ اتسیز کی اس شکست کے نتیجے میں سلطنت پہلے سے کہیں زیادہ افتراق اور انتشار کا شکار ہو گئی۔ سیاسی اختلافات سامنے آئے، خون ریز تصادم ہوئے اور بالآخر 571 بمطابق 1078 کے ایک تصادم میں اتسیز کو قتل کر دیا گیا۔ ملک شاہ اول کی شادی سلجوقی خاندان کی ایک خاتون، جس کا نام زبیدہ خاتون تھا، سے ہوئی اور ان سے ملک شاہ کا پہلا بیٹا برقیارق پیدا ہوا۔ ملک شاہ نے اپنی شادی خانان کارخانی یا کارخانی شہزادی سے بھی کی، جس کا نام ترکان خاتون تھا، جبکہ تاریخ میں صفیریہ خاتون کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ان کی اولادوں میں 6 بیٹے برقیارق، تپار، احمد سنجر، محمد بن ملک شاہ، داؤد بن ملک شاہ اور احمد شجاع، جبکہ بیٹیوں میں ماہ ملک خاتون، ستارہ خاتون، گوہر خاتون، اسما خاتون اور ترکان خاتون تھی۔ ناظرین، ملک شاہ کے دور کو سلجوقی سلطنت کے عروج کا دور کہا جاتا ہے۔ ناظرین، الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی، اس کا نام نظام الملک توسی ہے۔
نظام الملک توسی جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ اس عظیم شخصیت کی سیرت و کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت و دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا۔ ناظرین، ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت کی فتح و نصرت کا دور ختم ہو گیا، جو 3 بادشاہوں سے چلا آ رہا تھا۔ سلطان طغرل بیگ، سلطان الپ ارسلان اور ملک شاہ کا دور سلجوقی سلطنت کی عروج کا دور تھا۔ ملک شاہ کی وفات کے بعد سلجوقی خاندان کے فرد آپس میں ہی دست و گریباں رہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔